بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ایک سفارتی سطح پہ ایک عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے، اور وہ تماشا یہ ہے کہ چین کے سفیر روزانہ صبح گھر سے نکلتے ہیں اور کسی نہ کسی ایسے ملک کے سفیر کو ساتھ پکڑتے ہیں جنہوں نے کبھی چین کے کوئی نہ کوئی ہتھیار خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ دیکھیے، جب بھی کوئی ملک جو ہے وہ کوئی چیز خریدنے لگتا ہے تو وہ مختلف ممالک کے آپشنز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر غور کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی افریقہ کے کسی ملک نے، یا چلیے یہ جو عرب کا کوئی ملک ہے، اس نے کبھی یہ سوچا ہو کہ یار وہ نا ہم جہاز خریدیں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جناب یورپ کا جو یورو فائٹر ہے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے فرانس کے جو ہیں رافیل کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد جناب اس نے F-16 کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے روس کے سخوئی کا یا مگ کا جائزہ لیا، اور یہ تمام جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کوئی ایک جہاز کا انتخاب کیا جو چائنا کا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب چائنا کا سفیر اسے فون کرتا ہی ہے، میں آ رہے ہیں یار، چل کہتے تمہیں چاہ پہننے ہیں۔ تو وہ ان کو لے کے نکلتے ہیں اور ان کو گاڑی میں بٹھا کے سیدھا ایئر ہیڈ کوارٹر پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں، کھیمر کھوجو ڈاٹا ڈاکی ہے کی تاسی۔ پاکستان ایئر ہیڈ کوارٹر والے نے وہ بھی اکے پے نے نہیں آ جانا چینا کسی نہ کسی نے پھاڑ کے اینو دسو جناب، اس کو بتائیں کہ آپ نے وہ جہاز کیسے گرائے ہمارے جہازوں کے ساتھ، آپ نے بھارت کو کیسے سبق سکھایا۔ وہ پھر ہمارے بچوں کو پھر ساری سٹوری شروع سے سنانی پڑتی ہے کہ ہم نے ایسے کیا ایسے کیا لو جناب۔ اس کے بعد وہ چینا اس کو جا کے 4 پلے ہو گیا آندہ جی، اس کو جا کے اس کے آفس میں یا اس کے سفارت خانے میں چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے۔ ایک قسم کا حادثہ بنے ہوا ہے اس ویلے، بلکہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر آ گیا یہ ہے۔ اور وہ ہفتے میں 2 یا 3 دن تو یہ ضرور ہی کرتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی ملک کے ڈیفینس اٹاشی کو، سفیر کو پکڑ کے وہ موصوف پہنچے ہوتے ہیں ہمارے ایئر کوارٹر۔ مینوں دسیا گیا پائن، ٹھیک ہے، لگی لپٹی جمع تفریق آپ ہی کر لینی ہے تسی، ہے جی، لگی لپٹی اور جمع تفریق آپ خود کرتے رہیے گا، مجھے نہ پوچھیے گا کہ کیا کی ہے۔ تو وہ اس وقت تو چائنا باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا نیا سال جو شروع ہوتا ہے میرے خیال فروری یا مطلب نیا سال ان کا مارچ کے اندر شاید آتا ہے، اور وہ 1 ہفتے کی چھٹیاں کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے وہ نئے سال کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ اس وقت چینا کوئی کام نہیں کرتا پوری دنیا کے اندر، وہ صرف سیلیبریشن کر رہا ہوتا ہے نئے سال کی آمد کی، جو ہے وہ اگربتیاں جلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل وہ ان کی سیلیبریشن چل رہی، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، مجھے یہ پتا چلا ایسے دوست سے جو کہ مختلف کاروباری حوالوں سے چینوں کے بہت قریب ہے، وہ کہتے ہیں وہ دنیا بھر کے اندر یہی کرتے ہوئے پائے جا رہے کہ وہ دیکھیں جناب، آپ نے ہمارا طیارہ، ہمارا ٹینک، ہمارا میزائل ریجیکٹ تو کر دیا تھا، لیکن آپ نے اس کے نتائج دیکھیں، جہاں آؤ پاکستان میں ویسی لے کے چل انہوں کو پوچھ لو جا۔ لیکن بہرحال پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی سفارتکاری اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 1973 کے اندر جو سمٹ کانفرنس ہوئی تھی، بھٹو صاحب نے کروائی تھی بنگلہ دیش، جس میں تسلیم کیا گیا تھا، اس کے بعد سب سے بڑی اور مؤثر سفارتکاری چل رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، 3 ممالک کا انہوں نے دورہ کیا ہے، اور چوتھے ملک تاجکستان میں گلیشیئرز کے اوپر جو کانفرنس ہوئی ہے، کیونکہ ہم انٹارکٹیکا کے بعد سب سے زیادہ، نہیں، یہ جو نارتھ پول ہے، شمالی قطب سے کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئر رکھنے والے ملک ہیں۔ تو اگر گلیشیئرز دنیا بھر کے اندر پگھلنا شروع ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس گلیشیئر کانفرنس میں جانا پرائم منسٹر کا بہت ضروری تھا، اور وہاں پہ ان کا خطاب بھی بہت زبردست تھا۔ اور یہ 1 ہفتے کے اندر آپ ان کی سفارتکاری دیکھیں کہ 3 ممالک کی انہوں نے دورے کی،
ایک جگہ پہ ایئرپورٹ کا افتتاح بھی کیا. اس ایئرپورٹ کا جو آذربائیجان کے اندر افتتاح کیا گیا ہے اس کے اندر ان کا مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا جانا اور وہاں پہ ان کی تعریف و توصیف کے ڈونگرے برسائے جانا بنیادی تو اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ تھا جو نگورنو کاراباخ والا علاقہ جو کہ پاکستان نے مدد کی یوکرین کی کہ وہ آرمینیا سے واپس حاصل کر سکے. اور پہلے دن سے ہی پاکستان اس نقطے پہ قائم تھا کہ یہ علاقہ نگورنو کاراباخ کا یہ آذربائیجان کا حصہ ہے. آرمینیا نے روس کی مدد سے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن چونکہ ہمیں روس کو واپس بھیجنے کا بڑا تجربہ ہے، بھلے وہ افغانستان ہو بھلے نگورنو کاراباخ ہو، ٹھیک ہے. آخری وقت میں تو آرمینین باقاعدہ منتیں کرتے پھر تھے. اینی کی مار پڑی سی ان کو، اتنی کی مار پڑی تھی کہ وہ باقاعدہ منتیں کر رہے تھے آذربائیجان والوں کو، پاؤں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ بھائی جان ہم سے آپ جلدی جلدی معاہدہ کریں، ہم یہ علاقہ خالی کر کے یہاں سے جائیں. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ ہمارے وہاں پہ ایئرپورٹ بنی، جدید شاندار ایئرپورٹ بنی. پھر وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو مہمان خصوصی کے طور پہ فیتا کاٹنے کے لیے بلایا گیا. تو یہ پاکستان کی عزت ہے، اور پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کی سفارتکاری کی فتح ہے. اور وہ آذربائیجان اس پورے منظرنامے میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا آئرن برادر کے طور پہ. اس نے کہا جیڑی بھی چیز چاہیے ہاتھ نہیں رکنا چاہیے صاحب، جیڑی بھی چیز چاہیے لے لو، ایون ڈالر بھی چاہیے تو لے لے، ہاتھ نہیں رکنا چاہیے. اچھا اس طرح کی آفر یہ اپنے شہود عرب بھی نہیں کرتے ہم کو، ٹھیک ہے نا، یہ بھی گن کے دیتے ہیں اور گن کے واپس لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں گنتی کی کوئی لوڑ نہیں، جو بھی چاہیے ڈالر چاہیے اور بھی کچھ چاہیے لے جائیں، بس ہاتھ نہیں رکنا چاہیے آپ کا. ہیڈ انسٹاپیبل جاری رہنی چاہیے. ویسے اس موقع کے اوپر ایک بندے کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. اگر وہ جیل کے اندر نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہونا. اس نے اتنے مظاہرے کر رہے ہونا سمودی کے آنکھ کے اندر، ویسے اس کے فالوور نے بھی کیے ہیں. موصوف جیل میں تھے تو قوم کو یہ دن اور یہ خوشی دیکھنا نصیب ہوئی ہے. میں نے کہا ساتھ ساتھ ان کو بھی روسٹ کر دیا جیسے تھوڑا سا. اینی ہاؤ، اب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا. وہاں پہ سائیڈ لائن پہ ملاقات ہو گئی پیوٹن صاحب سے. ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کی پیوٹن صاحب سے ملاقات ہو گئی. پیوٹن نے جناب بلا بھیجا کہ بھائی ہمارے ساتھ کافی پی لیں آپ. ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب گئے. اس نے پکڑ کے کہا شہباز یار تیری بڑی مہربانی، اینا رولا نہ پاؤ، اینا بھوگ نہ گھتو کہ آپ نے ہمارا سسٹم تباہ کر دیا ہے اور ہمارے تیاری تباہ کر دیے. سخوئی بھی ساڈا تے مگ بھی ساڈا ہے یار، بڑی بزتی ہو رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کیا نہیں ہے تے میرا مطلب ایکا موسٹ سے نہ ہو سکتا. انہوں نے کہا یہ $2.5 ارب پکڑے، یہ ہم آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے، باقی ہم اس سے زیادہ کریں گے، بس آپ نے شور نہیں بچانا. گرا لیا تو ٹھیک ہے آپ جیت گئے نا. اب ہم دوبارہ بار بار جب کہتے ہیں نا رشین میڈ سسٹم S-400 جو تھا وہ تباہ کر دیا، اور جناب سخوئی رشیا کا ہتھیارہ تباہ کر دیا، اور MiG-29 بھی تباہ کر دیا. ساری بڑی بزتی ہوتی ہے. $2.5 ارب رشیا کی طرف سے پرومس ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ آگے بھی بڑھایا جائے گا. تو یہ سارا کچھ پاکستان کی جو ایک فالو اپ ہے جسے کہنا چاہیے سفارتکاری، اس کے باعث ممکن ہو پا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو اسی طرح ہی کنٹینیو ہونا چاہیے. اور بھارت کی جو بزتی ہو رہی ہے میں آپ سے الگ ولاگ کے اندر عرض کروں گا. فی الحال کے لیے اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کا عالم اقوام عالم کے اندر جو ہے وہ عزت بحال ہوئی ہے، وقار بحال ہوا ہے. پہلے تو ہم یہی تھے نا کہ کچھ نہ کچھ مانگنے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سرمایہ کاری مانگنے گئے ہیں، کبھی اور کچھ مانگنے گئے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ موقع دے پی ٹی آئی کے اجیت ڈیول کی نجائز اولادوں کو کہ انہوں نے اس چیز کو ملٹیپلائی کر کے بار بار ریپیٹ کر کے قوم کے سر کے اندر سوراخ کر ڈالے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس شخص کی ساری زندگی ہی بھیک مانگنے سے عبارت ہے، وہ دوسروں کو بیگر ہونے کا یا فقیر ہونے کا
یا منگتے ہونے کا تانا دیتا پھر رہا تھا قیامت کی نوری بنی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر. تو وہ جو لوگ ہیں ان کا بھی منہ بند ہوا ہے. بہرحال آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ اس پورے بحران کے اندر پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ A1 گریڈ کی ہے. اس میں اسحاق ڈار صاحب کی کمٹمنٹ ہو, اس میں شہباز شریف صاحب کی کنٹریبیوشن ہو, جو جس کا حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا. پاکستان پہ کوئی دباؤ نہیں آیا کہ جناب ہاتھ روکو یا یہ کرو یا وہ کرو یا نہ کرنا. ٹھیک ہے, امریکہ تک سائڈ پہ ہو گئے. ان کا خیال تھا پاکستان کو 2 چپیڑے پڑ گئے. ادھروں پاکستان نے 8-10 چپیڑا کٹ ماریاں. بس یہ تھا, میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. انڈیا دی کی بےزتی ہو رہی ہے, وہ میں آپ کو اگلے ولاگ کے اندر عرض کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.